رات کے 3 بج رہے تھے۔ چاند کی ہلکی روشنی جنگل کے کنارے بسے ایک ویران گاؤں پر پڑ رہی تھی، جس کا نام کوٹ کھلنگا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ گاؤں منحوس ہے، وہاں کوئی آتا تو واپس نہ جاتا، اور اگر جاتا بھی تو اس کا دماغ سلامت نہ رہتا۔ حسن اور اس کی 3 دوست جو دستاویزی فلم بنانے کے شوقین تھے، اس گاؤں کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں پہنچے۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے اندر داخل ہوئے، فضا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے گوشت سڑ رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن کہیں دور سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن کے دوست زبیر نے سرگوشی میں کہا، یہاں واقعی کوئی رہتا ہے؟ اچانک ہوا میں ایک سرگوشی گونجی، مگر وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تم سب مرنے والے ہو۔ حسن نے جلدی سے اپنا کیمرہ آن کیا اور آواز کی سمت بڑھا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے پاس پہنچے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا، جیسے کوئی اندر بلا رہا ہو۔ اندر کا منظر خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون سے عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک پرانی کرسی پر ایک پوسیدہ لکڑی کا پتلا رکھا تھا، جس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی چمک تھی۔ اچانک کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ زبیر نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ حسن نے جیسے ہی کیمرہ قریب کیا، لکڑی کا پتلا اچانک زمین پر گر گیا، اور اس کے منہ سے ایک مردہ بچے کی ہڈی نکلی۔ حسن کی دوست سارا نے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور کسی نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ حسن نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہاں گلی میں کئی سائے چل رہے تھے، جیسے کہ وہ زمین پر نہ ہوں بلکہ ہوا میں تیر رہے ہوں۔ ان میں سے ایک سایہ رک گیا اور سیدھا حسن کو دیکھنے لگا۔ اچانک سایہ ہنسنے لگا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسی وقت کسی نے حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حسن نے چیخ مار کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک زبیر زمین پر گر پڑا اور اس کے جسم پر چلنے کے نشان بننے لگے۔ کسی اندیکھے ہاتھ نے اس کی گردن دبانی شروع کر دی۔ حسن اور سارا نے زور لگا کر زبیر کو بچایا، لیکن اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے والی تھیں۔ زبیر کی آخری سرگوشی نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ یہاں آ رہے ہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ دروازہ اچانک دھماکے سے کھل گیا۔ باہر گاؤں والے جمع تھے، مگر ان کے چہرے عام انسانوں جیسے نہ تھے۔ ان کے چہرے پر گہرے زخم تھے، آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اور وہ زمین پر تیر رہے تھے۔ تم یہاں آئے کیوں؟ اب واپس نہیں جا سکتے۔ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں انسانی انگلیاں تھیں۔ اس نے بولا، تم یہاں آئے کیوں؟ اب واپس نہیں جا سکتے۔ زبیر نے زور سے دروازے کو دھکیل کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ حسن اور سارا بھی اس کے پیچھے بھاگے، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں کی حد سے نکلنے والے تھے، زمین ہلنے لگی اور گاؤں کا پورا منظر بدل گیا۔ یہ وہی جگہ تھی، لیکن اب وہ 1800 سال کی دنیا میں تھے، جہاں لوگ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور آسمان میں سائے اڑ رہے تھے۔ حسن نے یقین سے کہا، یہ ممکن نہیں۔ گاؤں والوں نے ایک ساتھ سرگوشی کی، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ کیمرہ حسن کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کے بعد بس چیخیں سنائی دیں، اور کیمرے کی اسکرین پر خون کے دھبے آ گئے۔ وہی گاؤں، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا، بس ایک کیمرہ زمین پر پڑا تھا جو ابھی بھی ریکارڈ کر رہا تھا۔